حاصلوں کو خدا را مٹا دو. نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ. درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق. اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوشبختی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما. مختلف موضوعات کے اوپر درس و بیان جاری ہیں. درود پاک کے بہت سے موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے اور اس سے بہت سے درود پاک کے فضائل بھی ہم سمجھا چکے. آج چند ہنٹس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے کہ جس میں ہم صرف یہ بتائیں گے کہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں اور نہ پڑھنے کی کیا وعیدات ہیں. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بندے کے منہ سے نکلتا ہے تو مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے. اور رات ایک حدیث پاک میں نے نماز تراویح کے بعد درس کے اندر بیان کی تھی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے. مانا کہ درود پڑھنے والا بندہ جیسے جیسے درود کی کثرت کو لازم پکڑتا جاتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکی. آپ دیکھتے ہیں جب مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو مال کیا ہو جاتا ہے؟ مال پاک ہو جاتا ہے. اس طرح جب بندہ درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو درود پاک کا عمل اس کی زکوٰۃ بنتا جاتا ہے، یعنی اس کو پاک کرتا چلا جاتا ہے. اچھا کیسے بندہ پاک ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کی آنکھ کے اندر وہ شرعی حیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آنکھ کا استعمال شرعی تقاضوں سے ہٹ کے جب ہونے لگتا ہے تو درود پاک بندے کے اندر ایسی غیرت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ اس کو اس طرف اٹھاتا نہیں ہے. تو نگاہ کا شرعی اصولوں کے مطابق اٹھنا کیا یہ بندے کی پاکی نہیں ہے؟ یہ حیا اور غیرت درود پیدا کرتا ہے. پھر زبان کو بھی پاک کرتا ہے درود. جب بندہ درود پڑھتا ہے تو زبان
سے کی جانے والی غلطیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی. اگر جھوٹ کی آمیزش ہے گفتگو کے اندر تو درود پاک پڑھنے سے وہ ساری آمیزش ختم ہونا شروع ہو جاتی. جھوٹ کی آمیزش ختم ہو جاتی. اگر زبان کا استعمال کسی کو دھوکہ دہی کے لیے کیا جاتا تھا تب کثرت درود نے طبیعت کے اندر سے اس گناہ کی آمیزی کو بھی ختم کر دیا. پھر آپ آ جائیں کہ مطلقاً فرمایا کہ میری ذات پہ درود پڑھا کرو. یہ جو درود ہے فرمایا یہ تمہاری زکوٰۃ ہے. کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے تمہاری زکوٰۃ ہے. اگر بندے کے اندر بے عملی ہے، بے عملی بھی ایک نجس چیز ہوتی ہے، لیکن جب بندہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو بندہ باعمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جب بندہ باعمل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے. یعنی بندے میں پاکی آنا شروع ہو گئی، تطہیر آنا شروع ہو گئی. روحانی طور پر جو بیماری بندے کو بے عملی کی لگی ہوئی تھی، درود پاک کی برکت نے اس بے عملی کی بیماری کو نکال دی. پھر آپ دیکھیں یہ تجربے سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے. ایک بندہ کثرت درود کی عادت رکھتا ہے، کسی ایسی مجلس کی طرف جاتا ہے جہاں پر دنیاوی مزامیر ہیں، گانے باجے ہیں، تو درود پاک کی کثرت کی بنیاد پر اس مجلس کے اندر اس کا دل نہیں لگتا. اس ناپاک مجلس کے اندر دل کا نہ لگنا یہ کیا ہے کہ درود کی وجہ سے بندہ پاک ہو رہا ہے، ناپاکی ختم ہو رہی ہے، اور درود کی وجہ سے بندے میں پاکی آ رہی ہے کہ بندہ پلیت مجالس کو قبول نہیں کر رہا. درود ایک حرارت پیدا کر رہا ہے طبیعت کے اندر، وجود کے اندر ایک غیرت پیدا کر رہا ہے. درود کی وجہ سے طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی آمیزش بڑھ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی آمیزی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس فرمان کا شاخسانہ ہے. فرمایا درود پڑھا کرو، یہ تمہاری زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مانا تمہاری پاکی. پھر اس طرح کی کئی درجنوں فضیلتیں ہیں. اس ایک حدیث کے تحت اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو وہ ہم احاطے میں نہیں لا سکتے، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس. یعنی وقت کم ہے لیکن افضلیت بہت زیادہ ہے. لہذا ہمیشہ کوئی کام ایک سوچ رکھ کے جب کیا جاتا ہے نا تو بندہ اس سوچ کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اب اگلی بات کر رہا ہوں. اگر آپ، ایک مثال ہے، کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ میں پڑھائی کر کے ڈاکٹر بنوں، تو ایک سوچ اس نے کریٹ کر لی، اس کے پاس ایک زاویہ نظر ہے، ایک مقصود منزل ہے، اور اس پر پہنچنے کے لیے اس نے جستجو کر دی اور محنت کرنا شروع ہو گیا. اب دن رات پڑھائی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ جب چونکہ ایک زاویہ نظر باندھ لیا اور پھر محنت شروع کر دی، ایک وقت ایسا آئے گا، چونکہ دماغ میں پہلے رکھ لیا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گا، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ڈاکٹر بھی بن گیا. اچھا، اس کو وہاں تک کی کامیابی تک پہنچایا کس چیز نے؟ پہنچایا اس چیز نے کہ اس نے اپنے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے یہ بننا ہے اور میں یہ بننے کے لیے پڑھائی کر رہا ہوں. تو ایک وقت آیا اس کی محنت نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا. تو اب ایک فطری تقاضا ہے، بندہ یہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو پہلے سوچتا ہے. اور اگر بندہ جہاں جانا ہے اس کو پہلے سوچے نہیں تو بندہ کہتا ہے یار بھٹکا ہوا آدمی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ میں نے جانا کہاں، اس کے پاس نتیجہ نہیں ہے، اس کے پاس خبر نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے.
تو جس کے پاس نتیجہ ہوتا ہے کہ یعنی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، پھر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے والوں کو ترغیب ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، برکات درود کی ملتی ہے، اب تسبیح ہاتھ میں لے پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے یہ جملہ بولا کہ جیسے ہی درود منہ سے نکلتا ہے قبول ہو جاتا، ایسا وظیفہ ہے۔ اگلے جمعے اس پر گفتگو آنی، پھر دلائل بھی دوں گا۔ ایسے بندے کے منہ سے نکلا قبول ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ درود پڑھے اور ایک زاویہ نظر باندھ لے کہ میں نے درود کے ذریعے اس راستے پہ پہنچنا، اور اس راستے کو سامنے رکھ لے اور پھر پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے، اور تصور یہ رکھے کہ درود کی بدولت وہ کامیابی میرے قریب ہوتی چلی جا رہی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کرے تو جو اس نے سوچا ہے وہ منزل مقصود کا بہت جلد پہنچ جائے۔ اس لیے جیسے اب احادیث پڑھ رہے ہیں، ہم نماز تراویح کے بعد روزانہ ایک موضوع بیان ہوتا ہے، درود پاک کے ٹاپک پہ روزانہ ایک موضوع نیا ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ عوام الناس نئے نئے موضوعات پر درود پاک کے اعتبار سے گزرے، اور پھر وہ ریکارڈ کر کے ہم اس کو میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ باقی دوست بھی سنیں۔ تو اگر ایک بندہ یہ نیت کر لے کہ میں درود صرف اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود پڑھنا تمہاری پاکی ہے، تمہاری زکوٰۃ ہے۔ اگر اس چیز کو رکھ کے بندہ کہے کہ میں جسمی طور پر یعنی روحانی بیماری کے اعتبار سے میں پاک ہونا چاہتا ہوں، میرے اندر جتنے بھی خصائص ہیں، جتنے بھی میرے اندر خصائل ہیں مذمومہ، میں سب سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ میرے اندر جتنی کمزوری ہے، روحانی طور پر جو بیماریاں مجھے لگی ہوئی ہیں، میں وہ ساری بیماریاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس بنیاد پر میں درود پڑھتا ہوں۔ اور اگر اس زاویہ نظر رکھ کے کوئی بندہ درود پڑھے، وہ بہت جلد محسوس کرے گا کہ اگر میں پہلے میری گفتگو میں جھوٹ کی آمیزش تھی تو اب کم ہو گئی ہے، اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں اگر نماز کے وقت میں مسجد کی طرف جلدی نہیں کرتا تھا تو اب میرے قدم نماز کی طرف جلدی کرنے لگ گئے ہیں۔ میں اگر پہلے دینی مجالس میں بیٹھنا چاہتا تو تھا پر دل نہیں لگتا تھا، اب دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ زاویہ نظر باندھ کر جو آپ نے درود پڑھنا شروع کیا ہے، درود پاک کی عمومی برکتوں کے ساتھ اب خاص برکتیں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ عمومی برکت تو یہ ہے نا، میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ہی منہ سے نکلا قبول ہو گیا۔ آپ نے ایک بار درود پڑھا، 10 رحمتیں مل گئی، 10 درجات بلند ہو گئے، اور 10 گناہ مٹا دیے گئے بعض روایات۔ یہ کیا ہے؟ یہ درود پڑھنے والے کو جیسے ہی منہ سے نکالتا ہے یہ فضیلتیں ملنا شروع، اور خاص دائرہ کار میں وہ جو اس نے باندھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود کی وجہ سے میرے ظاہر کے ساتھ میرے باطن کو بھی پاک کر دے، مجھے تزکیہ قلب نصیب ہو، مجھے طبیعت کی شفافی نصیب ہو۔ جب بندہ یہ کام کرنے لگتا ہے تو اس کے نتائج کو بندہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک حدیث لیتا ہوں، اس پر گفتگو جب رمضان المبارک کی تراویح کے بعد جو درس ہو رہے ہیں اس میں آنی ہے، تفصیل وہاں بیان کروں گا۔ حدیث بیان کر کے پھر میں فوائد درود کی طرف آ جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو علامہ امام ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں۔ یہ کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی عادت بنے تو ایک فضیلت بنے پڑے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا میں اس سے مصافحہ کروں، جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا،
جس دن کوئی کسی کو نہیں جانتا ہو. معاشر کا دن ہوگا نا تو بندے کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا جلال اور خوف بارگاہ عدل کا اتنا ہوگا کہ نظر بہکے گی بھی نہیں. یہ منظر ہوگا قیامت کے دن. یعنی کہ بندے پہچانیں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اور ایسے وقت میں کہ جب بندے کو اپنے گناہوں کی فکر ہو اور بندہ پریشان ہو، بارگاہ عدل سامنے ہے، اللہ کا جلال سامنے ہے، اور جنت کی نعمت اور دوزخ کی سختی بھی سامنے ہے. اور ایسے وقت میں اگر کسی کو اس سخت عالم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصافحہ کا شرف مل جائے تو کیا بات ہے. اور اس پر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت آتی ہے، بعض علماء نے اس کے اوپر ضعف کا اطلاق کیا، لیکن میں تو فضیلت کے باب میں پڑھ رہا ہوں نا حدیث. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی بنا کر نا تندور میں لگا دی، تو اب وہ جو باقی روٹیاں لگائی جا رہی تھی وہ پک پک کے تیار ہو کے باہر آتی جا رہی، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی بنا کے تندور میں لگا دی وہ پک نہیں رہی تھی. اب یہ بڑا تعجب خیز منظر تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو روٹی ہم لگاتے ہیں وہ تیار ہو کے باہر آ جاتی ہے، آقا جو آپ نے لگائی ہے، یعنی جن کو آپ کے دستے اقدس لگ گئے ہیں، حضور وہ روٹی تیار نہیں ہو رہی، یعنی وہ اسی طرح آگ اس کو ذرا بھی متغیر نہیں کر رہی. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے. جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ کیا، دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتا. اب درود پاک کی حدیث آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ ملانے کا شرف ملے گا. تو کیا میں اس حدیث کے جو پہلے میں نے پڑھی اس کے تتبع میں اس بات کرنے کا میں حق رکھتا ہوں کہ جس کو حضور کے دستے اقدس لگ جائیں پھر وہ دوزخ کی آگ سے بری ہو جائے گا کہ نہیں؟ اچھا، اس پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ قیامت کا دن ہوگا تو اتنی دنیا ہوگی، تو ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے مصافحہ کروں گا، تو بندہ حضور کو کہاں ڈھونڈے گا، کیسے مصافحہ کرے گا؟ ایک سوال ہے. تو اس حدیث پاک پر جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی نکل کے باہر آتا ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو 50 بار درود پاک پڑھے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قیامت والے دن آ کے مجھ سے مصافحہ کر لے. یہ نہیں ہے حدیث میں. حدیث کے یہ لفظ نہیں ہے. لفظ یہ ہے کہ میں اس سے مصافحہ کروں گا. غلام کو بارگاہ مصطفیٰ دور لگے، یہ غلام کی نگاہ کا ظرف ہے یا غلام کی نگاہ کا زاویہ ہے، لیکن کوئی یوں نہ کہے کہ غلام بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہے. غلام بارگاہ مصطفیٰ کے قریب ہی ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تدفین کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، ابھی وہ قبرستان سے باہر ہی نہیں نکلے ہوتے، تو مردہ ان کے جانے کی قدموں کی چاپ کو سنتا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے کہ مردہ قدموں کی چاپ کو سنتا ہے. اتنے میں 2 فرشتے آ جاتے اور فرشتے آ کر بٹھاتے اور کہتے ہیں کہ من ربو کا، رب کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، یعنی کس ذات اقدس کو رب مانتا ہے. تو مومن کہتا ہے ربی اللہ، اللہ کو رب مانتا ہوں. ما دینو کا، کون سے دین کو مانتے ہو؟ کہ دینی الاسلام، میں دین اسلام کو مانتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک پردہ ہٹتا ہے اور ایک جلوہ دکھایا جاتا ہے، اور جو جلوہ بے مثال ہے اور جلوہ با کمال ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپائے مقدسہ دکھایا جاتا ہے. اور پھر سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ. 3 بار مومن کہتا ہے
یہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ 3 بار مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، وجد میں آ جاتا ہے مومن۔ اس کے بعد یہ مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک کھڑکی کھلتی ہے جس میں آگ نظر آتی ہے، کھل کے بند کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جو باغ کی کھڑکی ہوتی ہے، اس میں خوبصورت شاداب باغ نظر آتے ہیں، اور وہ کھول دی، جیسے کھڑکی کھولتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر سوالوں کے جواب نہ دیتے تو وہ پہلے والی کھڑکی تھی، اب چونکہ تم پہچان گئے ہو حضور علیہ السلام کو تو تمہارے لیے یہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، تحد نگاہ، ٹھیک ہے۔ اب علماء نے اس روایت کو جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں، مسند احمد بن حنبل میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس پر بحث کی ہے کیا قبر کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں، یہ بحث ہے اس پر۔ تو علماء نے ایک موقف بیان کیا ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام گنبد خضرا میں ہی جلوہ گر ہے، یک وقت ایک وقت میں کئی جگہوں پہ جانا یہ حضور کی شان ہے، یہ آقا علیہ السلام کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ لیکن علماء موقف دیتے ہیں جس میں علامہ ابن حجر اسقلانی جیسے علماء بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ جو ہے وہ قبر میں ہی ہوتا ہے، اور گنبد خضرا تک وہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور فاصلہ قریب کر دیا جاتا ہے، مردہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے میری قبر میں حضور تشریف فرما، تو پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جلوہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، مرنے والا اب جہاں بھی ہے تو پردے اٹھا کر فاصلے قریب کر دیے جاتے ہیں، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور آقا کا دیدار ایسے ہوتا ہے جیسے حضور قبر میں کھڑے ہیں۔ اس لیے تو حدیث کے لفظ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو پھر مومن کہتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ ہیں، میں ان کو اللہ کا رسول مانا کرتا تھا اور مانتا ہوں، اور پھر وہ ساری تفصیلات آتی۔ اب یہاں سے دلیل اخذ کی علماء نے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب میں آ رہا ہوں اپنے نقطے کی طرف، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلام بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہے، ان کو سمجھاتے ہوئے علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ دیکھیں نا کہ مرنے کے بعد بندے کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ قریب کر دی جاتی ہے، تو مومن وہیں اپنی قبر کے اندر حضور کا دیدار کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ پردے کس کے لیے اٹھے ہیں؟ بولیے، یہ پردے کس کے لیے اٹھے؟ ایک امتی کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کے پردے اٹھے ہیں، تو بتاؤ غلاموں کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، اگر غلاموں کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کے پردے اٹھ سکتے ہیں تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں سارے غلام ہی آیا ہیں۔ اس لیے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، اب پلٹ کے حدیث کی طرف آ رہے ہیں ہم، قیامت کا دن ہوگا تو غلام اگرچہ بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہے، یہ غلام کی آنکھ ہے، لیکن غلام بارگاہ مصطفیٰ سے دور باعتبار حضور کے دور نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، مانا کہ اپنے غلام کو گناہگاروں کی صفوں سے طلب کر کے اس کو مصافحت کا شرف دینا، فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، یہ غلام کا کام نہیں ہے۔ اب کیا اعزاز ہوگا قیامت کے دن کا؟ اب اگلے نقطے کی طرف، کیا اعزاز ہوگا قیامت کے دن جب گناہگاروں کی صفوں سے غلام بلائے جائیں، اور کس بنیاد پہ بلائے جائیں گے؟ اس بنیاد پہ بلائے جائیں گے کہ میرے ان غلاموں کو بلاؤ گناہگاروں کی صفوں میں سے کہ جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو گناہگاروں کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک غلام حضور کی بارگاہ میں آئے گا، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں روزانہ 50 بار درود پڑھتا تھا۔ جو زیادہ پڑھتے ہوں گے ان کی افضلیت کا عالم معلوم نہیں کیا ہوگا،
میں تو 50 کے عدد کی بات کر رہا ہوں، اور جو بے عدد اور بے حساب پڑھتے ہوں گے ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. میں تو صرف 50 کے عدد کی بات کر رہا ہوں. تو گناہ گاروں کی صفوں میں سے غلام کو طلب کیا جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اور ایسے وقت میں جب کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دست اقدس سے جب مصافحہ کریں گے تو بتاؤ اللہ کے جلال کے مقابلے میں جو طبیعت کے اوپر پریشانی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد ڈھارس بندھے گی کہ نہیں؟ بولیے، یہ آج جو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ اس درود کا جو دنیا میں پڑھتے رہے. یہ نتیجہ اس درود کا کہ جس نے ہمیں صرف دنیا میں ہی نہیں سنوارا، وہ آج معاشر میں بھی عزت دلوا رہا ہے. اور جب حضور مصافحہ کریں گے تو یہ مور لگ جائے گی کہ یہ دوست کی نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود منور ایسا ہے کہ جب ٹچ کر جائے تو مور لگ جاتی ہے کہ یہ دوزخ سے پاک ہو گیا. اس پر ایک اور حدیث مجھے یاد آئی. ایک صحابی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ کے موقع پر صفیں درست کروا رہے تھے. تو وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو آپ نے چھڑی ان کے پیٹ کے اوپر رکھ کر ایسے اشارہ کیا، بھئی پیچھے کریں، آپ صف میں درست ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے کہا کہ بدلہ لینا چاہتا ہوں تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. وہ آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے کہ ہم سے جو بھی معاوضہ لینا لے لو، اگر جس طرح کا بھی بدلہ لینا ہم حاضر ہیں. پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جملے نہ بولے. معلوم نہیں غلام یہ جملے بول کیوں رہا تھا. وہ بھی تو اپنے عشق کو تسکین کی طرف چڑھا رہے تھے نا. انہوں نے بھی تو اس منبع تک پہنچنا تھا نا جس کی ان کو تما تھی. تو انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں کہا حضور آپ ہی سے میں بدلہ لینا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو تم بدلہ لو اپنا. فرمایا کہ جس وقت مجھے چھڑی ماری گئی تھی تو اس وقت میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، لہذا آپ بھی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں. اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وجود اقدس سے کپڑا ہٹایا نا، تو وہ چھڑی پھینک کر نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ جا کے جڑ گئے اور چومنے لگ گئے. اب یہ بڑا عجیب سا منظر تھا، صحابہ کرام نے دیکھا. بڑا عجیب سا منظر تھا کہ بھئی پہلے بدلہ لینے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوزیشن کلیئر کر دی تو جا کے حضور کے وجود منور کو جا کے بوسے لینا شروع کر دی. پوچھا بھی یہ کیا بدلہ ہو گیا؟ حضور بدلہ ہو گیا ہے. فرمایا کہ بدلہ تم نے لیا تو نہیں. عرض کی کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی. فرمایا کہ جس کو آپ کے جسم مس کر لے اس کو دنیا کی آگ کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. تو آج میں نے اپنے آپ کو آپ کے جسم اقدس کے ساتھ لگا کر اپنے آپ کو دوزخ سے بری کر لیا. تو میں نے کہا نا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس مسلمان کو، کیونکہ ایمان شرط ہے نا فضیلت کے لیے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس لگا دیا، اس کے اوپر یہ یوں سمجھ لے کہ یہ جنتی مور لگ گئی ہے اس کے اوپر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود منور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس کیا ہے؟ مور لگا دی کہ یہ بندہ دوزخ سے بری ہے. اور معاشر کا دن ہوگا جب گناہ گاروں کے صفوں میں سے بلا کے غلام کو مصافحہ کرنے کا شرف دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ مور لگا دی جائے گی کہ یہ دوزخ میں نہیں جائے. اچھا، اگلی بات کریں، اس غلام کے لیے خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ آج یار گھر میں استاذ نے آنا ہو نا تو بڑی تعظیم و توقیر کے اہتمامات کیے جاتے ہیں کہ میرے استاد آ رہے ہیں، تو بڑی عزت افزائی کے ساتھ ٹھیک ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یار میرے استاد آ رہے ہیں. اسی طرح
کسی کے ہاں اللہ کے ولی آ رہے ہوں، ان کے پیر آ رہے ہوں، تو بندہ سارے محلے کو بتاتا ہے بھائی میرے گھر میں آ رہے ہیں، یعنی کہ میرے پیر کے آنے کی وجہ سے آج میری شرافت میں بھی بڑھوتی ہوگی، عزت ملے گی مجھے، اور آج لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاؤں گا کہ اللہ کے ولی آج میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی عالم دین کسی سے پیار کرتے ہیں تو بلاوا دیا تو وہ چل پڑے۔ علماء کو جانا چاہیے، علماء کو یہاں تنبیہ کرتا جاؤں، علماء کو صرف وہ لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بلائیں تو ان کی ہی فقط دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک سادہ اور ایک کم درجے کا بندہ جو دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے کم ہے لیکن وہ طلب کر رہا ہے، تو علماء کو چاہیے کہ اس کی عزت بڑھانے کے لیے جائیں ان کے گھر میں، ان کو فوقیت دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ لینڈ کروزر سے نکلے اور گناہوں سے لت پت ہو تو یہ صرف دنیاوی تشخص ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ایک ذرہ ناچیز بھی نہیں ہے وہ۔ اور اگر کوئی بندہ سائیکل سے اترے پر وہ تقویٰ کا خوگر ہو، وہ پرہیزگاری کا منبع ہو، وہ اخلاق حسنہ عہد ثریا پہ پہنچے ہو اس کے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کوئی عالم آئیں تو بندہ محلے میں بتاتا ہے بھائی آپ سب آنا، فلاں مفتی صاحب آج میرے گھر آ رہے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے قبول کر لی، آج وہ میرے گھر آئیں گے۔ معنی یہ کہ ان کے آنے کی وجہ سے آج میری شرافت میں، میری عزت میں اضافہ ہوگا، اور لوگ محسوس کریں گے کہ بھائی ان کا تعلق کتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ قیامت والے دن جب غلام کو گناہگاروں کے صف سے بلایا جائے گا اور بلا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کا شرف عطا فرمائیں گے تو غلام کی شان لوگوں میں کتنی بڑھ جائے گی؟ بولیے، وہ خدا کی قسم وہ تو فخر کرتا نہیں تھکتا ہوگا۔ جب بلاوا آئے گا نا فلاں بن فلاں کو لاؤ، فلاں بن فلاں کو لاؤ، جب یہ بلاوا آئے گا تو آپ دیکھتے ہیں اس بلاوے کے ساتھ معاشر میں ساری نگاہیں اس غلام کی طرف ہو جائیں گی کہ کیوں بلایا گیا۔ آج تو ہر کوئی بندہ نفسی نفسی کر رہا ہے، پریشان ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ڈر رہا ہے۔ اور یہ کیا کہ کسی کو بلاوا آ گیا ہے، تو جب بلاوا دیا جائے گا تو غلام کی طرف نظریں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اور جب غلام بلایا جائے گا اور شرف مصافحہ سے نوازا جائے گا تو اس وقت غلام کی محشر میں عزت افزائی کے عالم کو دیکھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ جو 50 بار درود پاک پڑھے گا، فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ یہ صرف مصافحہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ وہ کیا کہ جو درود پاک پڑھے گا محشر والے دن اس کو عزت دی جائے گی، محشر والے دن اس کی تمکینت کو بلند کیا جائے گا، محشر والے دن اس کو دوزخ سے آزاد کیا جائے گا، محشر والے دن اس کی طبیعت کے اوپر جو غیر تحفظ کا تاثر ہوگا وہ درود پاک کی برکت سے دور کیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث پاک سے اشارتاً ساری فضیلتیں نکلتی ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر یہ 50 بار درود پاک پڑھنے سے آقا نے فرمایا میں مصافحہ کروں گا، یہ تو اس کی عبارت النص ہے نا، اشارت النص میں باقی ساری فضیلتیں۔ اب مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اب بھی اگر مومن کی زبان درود پڑھنے سے رکے تو یہ تو وہ زیادتی ہے جو بندہ خود اپنے ساتھ خود کر رہا ہے۔ درود پاک روٹین میں پڑھیں، ایک بار درود پڑھتے ہیں ہم عام دنوں میں، تو ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، اور باروایت دیگر 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور باروایت دیگر 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پڑھا کتنی بار ہے؟ ایک بار پڑھا، ایک بار رحمتیں ملی 10، گناہ مٹے 10، درجات بلند ہوئے 10۔ تو معنی یہ کہ پڑھا ایک بار اجر 30 گنا بڑھا کر دیا گیا۔ یہ کب ہے؟
یہ عام روٹین میں، عام دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تب، اور آج جب نفل کا ثواب فرض کے مطابق کر دیا گیا اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا، یہ رمضان المبارک کے ایام، اور ایسے موقع میں اگر کوئی بندہ درود پڑھے تو بتائیں، یہ تو عام دنوں میں درود پڑھنے کی افضلیت کا عالم ہے اور برکتوں اور ثمرات کا عالم ہے، اور اگر بندہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں درود پڑھے تو بتائیں مجھے ان کی افضلیت کا عالم کیا ہو۔ اس کے کئی طریقے ہیں، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں، مطلب ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ کہ نماز تراویح کے بعد ترغیب دلاتے ہوئے میں نے اپنے دوستوں کو یہ عرض کیا تھا جو میرے حلقہ درس میں ہم جلیس لوگ بیٹھتے ہیں، میں نے کہا تھا کاؤنٹر تسبیح ملتی ہے، وہ آپ اپنی فنگر کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اپنی انگلی کے ساتھ یہاں لگا سکتے ہیں، لگا کر آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ لگا لیں۔ میں نے اس کی بڑی برکات دیکھی کہ جب وہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا تو وہ بٹن چلتا ہے، تو ایک دو بار تو بندہ اس کو خالی چلاتا ہے، پھر 2-3 بار جب خالی چل جاتا ہے تو بندہ کہہ رہا ہے یار اس کے اوپر کچھ پڑھ کے ہی چلا لو جب چلانا ہی ہے، تو جب وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے نا ہتھیار، کیا مثال دی، وہ کہتے ہیں کہ جب بندے کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائے تو بندے کو لڑنا بھی آ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا مثال دیتے ہیں نا کہ جب ہتھیار آتا ہے تو لڑنا بھی آ جاتا ہے، جب تسبیح آ جائے گی تو پڑھنا بھی آ جائے گی۔ تو آپ اپنے ایک ذہن بنائیں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ روٹین میں، آپ اپنے آفس میں ہیں، کارخانے میں ہیں، آپ اپنی دکان پہ، جہاں بھی آپ مصروف ہیں، آپ وہ اپنے ساتھ لگا لیں، اپنے کام میں مصروف رہیں، وہ ساتھ لگا لیں، انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں کو دیکھیں گے کہ وہ تسبیح چلے گی اور آپ خود بخود درود پڑھنا شروع کریں گے۔ اور آخری روایت پڑھ کے آج گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو سیر کرتے رہتے ہیں، سیر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ان مجالس میں کو جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو یا آقا کا ذکر یعنی حضور پر درود پڑھا جاتا، وہ ان مجالس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو مجلس درود یا مجلس ذکر کہہ لیں آپ مل جاتی ہے تو وہ بقیہ کو آواز دیتا ہے کہ آؤ ہمیں اپنی مراد مل گئی ہے۔ اب یہاں سے آگے حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک ترغیب اپنے دوستوں کے لیے، وہ یہ آپ دیکھیں فرشتے بھی یار درود اور ذکر کی محفل ڈھونڈتے، گھومتے پھرتے رہتے اور ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان بھی آ جائے تو قاری صاحب کا خطبہ ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ خطاب ختم ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم مسجد میں جائیں گے، بالکل جب خطبہ دیا جا رہا ہوگا تو ہم بس 2 فرض پڑھ کے آ جائیں گے۔ اچھا، میرے کئی ایسے نمازی ہیں، شاہ صاحب بیٹھے اور باقی شبیر صاحب بیٹھے اور بھی، وہ عرصے سے میرے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، عرصے سے، یعنی کہ کوئی شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں، سمجھے آپ، جب سے میں یہاں ہوں، مجھے یہ 18واں سال ہے یہاں مصلی پڑھتے ہوئے، یہ میری زندگی کا 22واں مصلی ہے، اور میں 4 مصلی پڑھ کے 5واں مصلی میں نے اس مسجد میں پڑھا تھا، اور مجھے یہ نمازی نصیب ہوئے تھے الحمدللہ، ان کی مجھے صحبت سنگت نصیب ہوئی تھی۔ آج 18 سال گزر گئے ہیں، تو میرے ساتھ ہوتے ہیں درس میں، تراویح کے اندر ایک لمبی قرات میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بابا یعقوب بھی بیٹھے، لمبی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر درس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ تراویح پڑھنا ہی بہت بڑا کمال ہوتا ہے، اور ایک بوڑھے آدمی کا پڑھنا تو بہت بڑا کمال ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ جوان آدمی تو کھڑا ہو کے پڑھ لے گا، اس بیمار اور بوڑھے آدمی کا کیا کریں گے آپ کہ جو بیچارہ وجودی طور پہ بھی کمزور ہے لیکن وہ کھڑا ہے، پڑھ رہا ہے، اور تراویح ختم ہوئی ہے، اس کے بعد ایک درس کا حلقہ ہے تو اس میں بھی بیٹھ گیا، یعنی وہ پوری خیر جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے، اپنی خیر کو ڈھونڈ رہا ہے، یعنی وہ
اس سنت پہ ہے جو فرشتوں کی سنت ہے کہ مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور جا کے شریک ہوتے ہیں. تو یہ روش زندگی میں اپنائیں، اپنی زندگی میں اپنائیں کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ محفل ذکر ہے کہیں، محفل درود ہے کہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں دنیاوی مشاغل سے فارغ ہوں، میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں، میں کسی کام میں نہیں ہوں، میں کسی مصروفیت میں نہیں ہوں، تو کیا ہے پھر فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تلاش کر کے جا کے مجلس میں شریک ہوں اور وہاں پر جا کے پوری برکتیں حاصل کریں. کیونکہ جب تک آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن. تو تلاش کر کے جا کر قدم بڑھا کر مشقت کے ساتھ جا کے وہاں مجالس میں بیٹھے. یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں فرشتے، اور جب مجلس مل جاتی ہے تو باقیوں کو آواز دیتے ہیں کہ بھئی ادھر آ جاؤ، ہمیں ہماری مراد مل گئی. تو وہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی مراد ہوتے ہیں. سارے فرشتوں کی مراد ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں وہ فرشتے اس محفل ذکر میں، اس محفل درود میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس ذکر کے ساتھ وہ خود بھی ذکر کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ذکر کرتے اور آپ کو لذت ملنا شروع ہو جاتی، ذکر کرتے ایک دیوانگی کسی کیفیت آ جاتی، اور ذکر کرتے ہوئے آپ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں ذکر، آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں اور کروں. طبیعت میں اور خشوع خضوع پیدا ہونے لگ جاتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں یہ جو خشوع خضوع، یہ طبیعت میں وجدان، ذوق عشق کا بڑھ جانا، طبیعت کے اندر پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور آقا کے درود کی ضربیں لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے ان فرشتوں کی آمد کی جو اس مجلس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں ساتھ. یہ ان کے آنے کی وجہ سے رحمت سایہ فگن ہو گئی ہے اور قلبی تصورات بدل گئے ہیں. تو جب مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اللہ بندوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب کی ذات پر درود پڑھ رہے تھے. دونوں لفظوں سے روایت آئی تو اس لیے میں دونوں لفظ بار بار بیان کر رہا ہوں. اے مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیے. اچھا پھر فرشتے آگے پوری بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا، اے مالک کریم مالک، ایک بندہ ان میں وہ مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو وہاں سے کہیں گزر رہا تھا، دھوپ تھی کی وجہ سے، تو چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، اپنی طبیعت کو فرد پہنچانے کی نیت سے وہ کچھ دیر وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اس کا کوئی ارادہ ذکر کرنے کا نہیں تھا، اس کی نیت کوئی ذکر کرنے کی نہیں تھی، اور اس نے ذکر کیا بھی نہیں، وہ تو بس ایسے سانس نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہاں چھاؤں ہے تو ساتھ بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی بخش دیا. کیوں کہ نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. اب اس سے ایک اگلا درس ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بھی کارآمد ہوتی، اور نیک لوگ وہی نہیں ہوتے کہ کوئی بندہ کہے کہ کوئی جاؤ جلال نظر آئے تو نیکی نظر آئے گی. نہ، کسی ٹائم پھٹے پرانے کپڑوں والے بندے کی جو سنگت ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوتی ہے. بس دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا کسی کے کپڑے وپڑے نہیں ہیں، کسی کا علم عہدہ مقام نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون اللہ کے ذکر میں کتنا کھب چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنا بہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر کتنا اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں فنا کر لیا ہے. اور اگر یہ چیزیں نظر آئیں تو پھر اس کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. وہ صحبت جہاں ہمارے خصائل مذمومہ ہمارے اندر سے نکال دے گی، ہماری بری عادتیں، بری خصلتیں
ہمارے اندر سے ختم کر دے گی، وہاں اس نیک بندے کی صحبت ہمیں اللہ کے قریب بھی کر دے گی، ہماری کمزوریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور ہماری طبیعت میں اچھائی کا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو رمضان المبارک تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندے کا خود بخود دل کرتا ہے نیکی کرنے کو، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے نیکی کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے نا، تو نیکی آسان ہو جاتی، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے، ہر افطاری کے اوپر گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں خاص کر اور رمضان المبارک کے علاوہ عام اپنے آپ کو ہمیشہ کسی نیک، اچھے، عالم، ولی، عبادت گزار بندے کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالا کرے اور مجالس میں جا کے شرکت کیا کرے، آگے بڑھ کر جا کر شرکت کیا کرے۔ جو لوگ دیکھیں نا، آپ اولاد کی خاطر تکلیف برداشت کرتے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ آپ اچھی روزی لے کے اپنے گھر جاتے ہیں، یہ بدلہ ملا آپ نے، اولاد کے لیے گئے، محنت مشقت کی اور تکلیفیں بھی برداشت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا اولاد کے لیے اچھا رزق مل گیا، پر یہ کیا کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اولاد کے لیے کمانا جہاد ہے، اولاد کے لیے کمانا ثواب ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کیا کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ تو جو اولاد کے لیے بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی دامن واپس نہیں بھیجتا۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور اگر کوئی بندہ اس کے رسول کے لیے کرے، خاص کر کہ میں اس مجلس کی طرف جا رہا ہوں، کس کے لیے؟ مجھے محبت رسول کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، میں فلاں حلقے درس کی طرف جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کھینچ کے لے کے جا رہی ہے۔ تو اولاد کے لیے کوئی جائے تو خالی نہیں آتا، تو اللہ رسول کے لیے کوئی جائے تو خالی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔